جی دوستوں، ویلکم اگین. آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اراؤنڈ ورک لائف بیلنس. بہت کامن ٹاپک ہے، اس پہ بہت بات ہو چکی ہے اور بہت اس میں ٹیکنیکس بتائی جا چکی ہیں کس طرح سے ورک لائف بیلنس مینٹین کیا جاتا ہے، ورک لائف بیلنس ہوتا کیا ہے، کیوں ضروری ہے، یہ ساری چیزیں. تو ہم تھوڑی سی ہٹ کے بات کریں گے. وی وونٹ ٹاک اباؤٹ دا کنونشنل اسٹینڈرڈ اسٹف کہ ضروری ہے، ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے. اینڈ آئی ہیو سرٹن تھنگس ٹو شیئر فرام مائی ایکسپیرینس ان مائی کریئر ایز ویل، جس میں اوور اے ڈفرنٹ پیریڈ آف ٹائم وتھ ڈفرنٹ اسٹیجز میں نے ریئلائز کیا ہے کہ ورک لائف بیلنس کیا ہوتا ہے، کیسے مینیج کیا جاتا ہے اور کس حد تک جو ہے وہ مینیج کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں. بٹ اس ٹاپک میں جانے سے پہلے لیٹ می انٹروڈیوس آور سیلز. میرا نام بہروز اور میرے ساتھ ہیں بتول. ہم دونوں جو ہیں وہ کانٹینٹ پوسٹ کرتے ہیں اس چینل پہ ود ریگارڈس ٹو ہاؤ یو کین سیٹل ان نارتھ امریکہ، رادر موو ٹو نارتھ امریکہ، سیٹل ان نارتھ امریکہ، اور کیسے نارتھ امریکہ میں ایک سکسیزفل لائف گزاری جاتی ہے. ہمارا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے کمنگ فرام ساؤتھ ایشیا ٹو مڈل ایسٹ ٹو کینیڈا اینڈ ناؤ کرنٹلی لیونگ ان یو ایس. یو ایس تو ہم ہے. یہ سارا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. سو آئی ہائیلی ریکویسٹ یو اور ہائیلی ریکمینڈ، ہائیلی سجیسٹ کہ آپ کو اگر اس ویڈیو سے تھوڑا بھی فائدہ ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور مور امپورٹنٹلی سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ کو ان ٹاپکس میں تھوڑا بھی انٹرسٹ ہے. بٹ لیٹ می اسٹارٹ. اور میں نے بطول یوزلی جو ہیں وہ شروع میں تھوڑی سی پریپ کر لیتے ہیں کہ میں نے کیا بات کرنی ہے اور بطول نے جو ہے وہ کیا چیزیں شیئر کرنی ہیں، بٹ ہم نے زیادہ پریپ کی نہیں اس میں. سو پرابلی اٹ وڈ بی انٹرسٹنگ ٹو سی کہ بطول کا کیا پرسپیکٹیو ہے آن ورک لائف بیلنس، کیونکہ بطول کا جو ہے وہ ایکسپیرینس بھی کمپلیٹلی ڈفرینٹ رہا ہے ود ورک لائف بیلنس ود کارپوریٹ سیکٹر اینڈ آل، اور میرا کافی جو ہے وہ ڈفرینٹ ایکسپیرینس رہا ہے. سو آئی تھنک اٹ وڈ بی نائس ٹو نو کہ بطول اس بارے میں کیا سوچتی ہے اور میرا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. اگین اس کا ایسا مطلب نہیں کہ بالکل ہم دونوں کو ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویوز کا اندازہ ہی نہیں ہے، بٹ جسٹ ٹیلنگ یو کہ اٹس ناٹ ایز پریپیئرڈ اور ایز پلانڈ ایز وی یوزلی ہیو. سو لیٹ می اسٹارٹ بائی جسٹ پوٹنگ دا اور ٹاکنگ اباؤٹ دا ایلیفنٹ ان دا روم اور جسٹ کالنگ اٹ آؤٹ، کالنگ اسپیڈ وچ از میرے خیال سے ورک لائف بیلنس جو ہے وہ اٹس ناٹ پاسبل. اور یہ جو ہے بہت ایک کارپوریٹ جو ہے کہہ لیں جو چوئنگم دی جاتی ہے کہ ورک لائف بیلنس مینٹین کریں اور ورک لائف بیلنس اچھی چیز ہے. اور آئی تھنک تھوڑا سا امپروو ہو بھی گیا ہے بیکاز دیر یوز ٹو بی اے ٹائم وین تھنگز یوز ٹو بی ویری رف. آپ 9 to 6 9 to 9 بیٹھا کرتے تھے آفس میں، بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جس طرح سے کارپوریٹ سیکٹر نے ایکسپینڈ کیا ہے اور کمپٹیشن بڑھ گیا ہے فار ریسورسز، تو ہر کمپنی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے ان ٹرمز آف بینگ اسٹرکٹ ٹو 9 to 5 اینڈ آل. اب مجھے پتا ہے کہ میں نے جو اسٹارٹ لیا تھا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اور اب میں جو بات کر رہا ہوں تھوڑی ڈفرینٹ ہے، بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ایکسپلین دا ہسٹری کہ دیر یوز ٹو بی اے ٹائم جب بہت 9 to 9 کام ہوا کرتا تھا، پھر کمپٹیشن بڑھ گیا اور کمپنیز آ گئیں اینڈ فار فائٹنگ فار ریسورسز، تو انہوں نے اپنے آپ کو اچھے سے اچھا پریزنٹ کرنا شروع کر دیا. اس میں سب سے اچھی ایگزامپل ایک امیزون کی ہے. دیر واز اے ٹائم وین جیف بیزو واز ٹائٹل ایز ون آف دا ورسٹ باسز. اور اب جو ہے وہ ان لوگوں نے ایک خاص اس کے بعد کیمپین چلائی، کوشش کی کہ کس طرح سے وہ اپنا کلچر امپروو کریں. اینڈ آئی نو پیپل، آئی ہیو فرینڈس دیئر جنہوں نے یہ چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بٹ میں جو کہہ رہا ہوں کیونکہ ورک لائف بیلنس نہیں پاسبل اینڈ اٹ از اسٹل ایون ڈسپائٹ یہ جو سب نظر آتا ہے کہ اب دیکھیں ہر کمپنی کوشش کر رہی ہے، آپ پیٹس بھی لا سکتے ہیں، 9 to 5 کام کریں اینڈ آل. بٹ ہمارا مقصد کیا ہے ایک جاب کرنے کا؟ جاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک فائنینشیل سیکورٹی لینا، پیسے کمانا اور پیسے کماتے جانا اور پیسوں کی کمائی کو بڑھاتے جانا. یہ ورک لائف بیلنس کے ساتھ جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے. ورک لائف بیلنس کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت ایک کونے کی چھوٹی سی نوکری پکڑ کے اس میں آپ ایک 9 to 5 کا کام کر سکتے ہیں، 9 بجے آئیں، 5 بجے اپنا پیک اپ کریں چلے جائیں. بٹ اگر تو وہ ایک مقصد ہے جو کہ اسپیشلی ہم دیسیوں کا ہوتا ہے، اور اس پہ ایک الگ ویڈیو بن سکتی ہے کہ کیوں ہوتا ہے، تو اس مقصد کو جو ہے وہ بالکل ہی آپ سکسیڈ نہیں کر سکتے، بیکاز آپ گرو نہیں کر سکیں گے، آپ جو ہے زیادہ پیسے نہیں کما سکیں گے اگر آپ ورک لائف بیلنس کے چکر میں پھنسے رہیں. اینی ویز میں اس میں تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کروں گا، میرے پاس کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں بات کرنے کے لیے، بٹ آئی ول پاس اٹ آن ٹو بطول ٹو سی کہ اس کا کیا ریئیکشن ہے آن واٹ آئی سیڈ، واٹ پوائنٹس شی ہیز، اور پھر میں جو اپنا میں نے پوائنٹ بولا ہے میرا ختم ہوا نہیں ہے، اس کو آئی ول ایکسپینڈ فردر. سو اوور ٹو یو بطول. ٹھیک ہے. تو اچھا میرا پرسپیکٹیو بہروز سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ بہروز کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کافی چینج ہوا ہے سنس دا بگننگ آف ہز کریئر. ہی یوز ٹو بی ویری ویری فوکسڈ، اور کوئی ورک لائف بیلنس بائی دا وے بہروز کا تھا نہیں جب بہروز نے، یو اگری رائٹ، جب بہروز نے شروع کیا تھا اپنا کریئر. اور اگین اس کے پروز ہیں، اس کے کونز ہیں. لاٹ آف پیپل سے دا ہارڈر یو ورک دا مور آبویسلی جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا ہے، دیٹ سورٹ آف تھنگ.
تو بیروز کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ ورک لائف بیلنس کو یہی لے کر ہے کہ یہ کمپنیز نے آپ کو جو ہے یہ بولا ہوا ہے کہ ورک لائف بیلنس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی ہے نہیں بیلنس، اسپیشلی وین یو ورکنگ ان دا کارپوریٹ سیکٹر. اور اس کی ریزن میں آپ کو اس لیے یہ دے رہی ہوں کہ بیروز وانٹس ٹو ناؤ ہی ہیز این انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ، تو ہی تھنکس آف دوز تھنگس کہ ورک لائف بیلنس جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک سلیو بن کے تو ہیں، اب آپ اس میں اپنا ٹائم تھوڑا سا نکالیں، نہ کریں، شیئر کریں کمپنی کے ساتھ اپنا ٹائم جتنا پرائیورٹائز کریں آل دیٹ. I think that work-life balance exists and it is up to an individual to make that happen. یعنی کہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی لائف کو اور اپنے کام کو بیلنس کرتے ہیں. اچھا، اس میں کام کو جو ہے نا وہ کوئی وہ کیٹیگرائز نہیں کر رہی کہ یہ بزنس ہے یا یہ جاب ہے کسی کے لیے، میں کسی کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر رہی ہوں، یا میں بلو کالر ورکر ہوں، یا یہ میں کچھ نہیں کرتی، میں کچھ کرتی نہیں اس طرح سے، تب بھی آئی نیڈ ورک، کچھ تو کرتی ہوں نا میں گھر میں بھی، اگر میں ہاؤس وائف ہوں تب بھی دیر از اے ورک لائف بیلنس اینڈ آئی ایکسپلین ٹو یو واٹ دیٹ مینس. اچھا میں تم کو لیٹ می چیلنج دس. میرا پوائنٹ یہ ہے، اور تم نے میرا خیال سے یو آر سپورٹنگ واٹ آئی ایم سیئنگ از فار یو ٹو سکسیڈ ان یور کارپوریٹ لائف، ان یور کارپوریٹ کریئر لیٹس سے، اس میں ورک لائف بیلنس ایگزسٹ. یہ کہنا کہ میں ورک لائف بیلنس کروں گا، اگر آپ 9 بجے آئیں گے اور 5 بجے اٹھ جائیں گے نا نہیں، تو آپ پروموٹ آئی بھی نہیں ہوں گے. ایک کمپلیٹلی منٹ ڈس ایگری. لسن وائی، بیکاز دیر ول بی آلویز سم ون ہو ول بی ریڈی ٹو ورک ہارڈر دین یو، اینڈ دیر ول بی آلویز سم ون جو کہ 9 to 9 بیٹھا رہے گا، جو کہ اور مے بی کم ارلی لیو لیٹ ول پٹ مور ایفرٹ. اچھا اچھا بہروز، ہم اس میں ایک چیز میں بولوں، اس میں ہم نے بہت سی ایسی ایگزامپلس دیکھی ہیں بہروز، اور تم نے اور میں نے اکثر اس پہ کانورسیشن بھی کی ہے کہ دیر آر سو مینی پیپل دیٹ وی پرسنلی نو ہو ور پٹنگ ان ایکسٹرا آورز unnecessarily, not in the right direction, and that gave them no benefit. Rather, we have some folks which we know from our existing workplace who basically do little بٹ پرائیورٹی، ہائی پرائیورٹی، ہائی سمجھو کہ اسپاٹ لائٹ ورک. اور اس میں ہوتا کیا ہے، اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل تھوڑا سا اور الیبریٹ کر کے بتاتی ہوں کہ بیروز از ناٹ اگرینگ. یہ ایسی ایگزامپل ہے کہ ایک بندہ، 2 لوگ ہیں کمپنی میں کام کرتے ہیں، اور یہ 2 لوگ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، دونوں ایک ہی لیول پہ کام کرتے ہیں، ایک ہی مینیجر کے انڈر کام کرتے ہیں، سب کچھ انوائرمنٹ ایک ہے. اس میں ایک شخص جو ہے وہ صبح آتا ہے 6 بجے اور جا رہا ہے شام کے 6 بجے، ٹھیک ہے. اب اس میں وہ محنت کر رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں اس کو، وہ کام کر رہا ہے وٹ ایور. بٹ دوسرا شخص جو ہے وہ اسمارٹ ہے، اس کو ہی نوز ہاؤ ٹو ورک اسمارٹ. تو اس نے ہائی پرائیورٹی، جو کمپنی کے ہائی پرائیورٹی KPI ریلیٹڈ کام ہے، اس نے وہ پکڑ لیے ہیں، یا وہ پروجیکٹس پکڑ لیے ہیں جس میں چاہے بے شک کام نہ ہو رہا ہو بٹ وہ لائم لائٹ میں ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے اس پہ اسپاٹ لائٹ ہے کہ دس پرسن از ورکنگ. اب آپ وہ بندہ جو بیٹھ کے پیچھے ایک کمپیوٹر کے صبح سے لے کے 6 بجے سے 6 بجے تک کام کر رہا ہے، اس کا ورک لائف بیلنس نہیں ہے. اس شخص کا ورک لائف بیلنس ہے، کیونکہ اس نے یہ فگر آؤٹ کر لیا ہے کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جو میں کروں جس سے کہ میں ہائی لائٹ ہو سکتا ہوں کمپنی میں، یا میں اوپر جا سکتا ہوں. تو دیکھیں، دیز آر اسٹریٹجیز، دیٹس وائی پیپل رائٹ بکس، دیٹس وائی وی ہیو ایڈم گرانٹ، دیٹس وائی وی ہیو جیمس کلیئر. یہ لوگ جو آ کے فلوسافیکل باتیں کرتے ہیں، جو ہمیں لگتا ہے یار یہ تو کتابی باتیں، یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، بیکاز انہوں نے کوڈ کریک کیا ہوا ہے. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کام کرو جس میں کہ 80-20 رول، رائٹ. سو بیسکلی وہ کام کرو جس میں کہ ویزیبلٹی زیادہ ہے، جہاں کے لوگ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایک ہائی پروفائل پروجیکٹ پکڑا ہوا ہے یا کوئی ہائی پروفائل کام کیا ہوا ہے، ورسز کہ آپ ایکسٹرا آورز لگا رہے ہیں جس کی اب کوئی ویلیو نہیں ہے. کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ، دس یوز ٹو بی اے بگ تھنگ بیک ان انڈسٹریل ایرا، کہ جہاں پہ یا جب شروع ہوا تھا، آپ کہہ سکتے ہو کہ جو اکانومی جب گرو کر رہی تھی انڈسٹریل ریولیوشن کے ٹائم پہ، اس وقت یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا کہ آپ ایکسٹرا آورز لگائیں گے تو دیٹس سپوز ٹو بی گڈ. لیکن اب پوسٹ کووڈ تھنگس ہیو چینجڈ. لیٹ می ایکسپلین. تم نے جو سینیریو بتایا نا، وہ بتایا کہ 2 انڈیویجول ہیں اور دونوں ایک پروموشن کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، ہاں، اور ایک لمبا زیادہ عرصے بیٹھتا ہے، زیادہ کام کرتا ہے، زیادہ محنت کر رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ اسمارٹ ہے. یہ تو بہت سمپل سینیریو ہے کہ 2 لوگ ہیں، ایک پوزیشن ہے. مسئلہ یہ کہ 2 لوگ اور ایک پوزیشن نہیں ہوتے، ہاں، تو کیا ہوتی ہے کہ ہوتا ہے؟ 100 لوگ ہوتے ہیں اور ایک پوزیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس میں پھر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئی ایم ازیومنگ کہ اسمارٹ ورک تو لیٹس سے 50% اسمارٹ کر رہے ہیں. اب ان اسمارٹ میں بھی یو ہیو اسمارٹنیس وونٹ alone ورک فار یو. سو یا یو ول بی ایبل ٹو سرپاس 50% آف دا کمپٹیشن، کیونکہ 50% جو ہیں وہ بالکل ایوریج سوچ سے ہیں، وہ ہر چیز میں فائٹ مار رہے ہیں اور پرائیورٹائز نہیں کر رہے.
بٹ 50% ایسے ہیں جو پرائیورٹائز کریں. اب 50 رہ گئے اور ایک پوزیشن ہے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از آئی اگری ود یو. میں تم سے ڈس ایگری نہیں کر رہا کہ یو ہیو ٹو یو ڈونٹ ریئلی ایز ان کمپیئر ٹو سم ون ہو از ورکنگ ہارڈ یو کین بی مچ اسمارٹر. بٹ مسئلہ یہ کہ وہ اسمارٹر بھی بہت سارے ایگزسٹ کرتے ہیں. چلو آئی اگری ود یو. لیٹ می کمپلیٹ. ہاں اسمارٹر بھی بہت زیادہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اوپر جو پوزیشنز ہیں نا فار پروموشنز اینڈ آل دے آر ویری لمیٹیڈ. اس کے لیے بہت فائٹ مارنی پڑتی ہے اور وہ فائٹ جو ہے 9 to 5 میں نہیں ہو سکتی. یو ہیو ٹو گو این ایکسٹرا مائل اینڈ دس از ہاؤ یو اسٹارٹڈ. یو سیڈ کہ بہروز جو ہے وہ ایک فیز میں تھا جس میں ہی یوز ٹو ورک ویری ہارڈ اینڈ ناؤ ہی از ان انٹرپرینور جرنی. دیٹ واز دا ریزن why I was doing well in my career was because I wasn't working 9 to 5, I was working 9 to 9. No, that's what you think because that is your personal journey. But I'm telling you about something which, see, we cannot generalize your experience, right? You are one of the lot. There are a lot of people out there who basically are very happy with the status quo. They do not want to change anything. And they, if let's say these are the people جو کہ smart بھی نہیں ہیں, رائٹ, تم کہہ رہے ہو یہ وہ والا لاٹ ہے جو اسمارٹ, جن کو ورک اسمارٹ کرنا نہیں آتا, تو اب وہ کیا کریں بیکاز ورک لائف بیلنس تو ایگزسٹ نہیں کرتا. تم اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہو نا, فرام واٹ آئی انڈرسٹینڈ. میرا ماننا یہ ہے کہ اب جو ایگزسٹنگ ریسورسز رہ گئے ہیں, وہ ایک پوزیشن جو رہ گئی ہے, اس لاٹ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اینڈ گول کیا ہے. دیکھیں, یو ہیو ٹو پرائیورٹائز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اگر آپ نے پرائیورٹی ہی نہیں سیٹ کی ہے, یا تو آپ یہ کہنا کہ آپ اس پوزیشن کے پیچھے ہیں, تب تو پھر آپ کٹ تھروٹ ہو جائیں. اور اگر آپ کٹ تھروٹ نہیں ہو رہے ہیں, آپ کی دال وہاں نہیں گل رہی ہے, دین موو شپس. سو دیر ٹنز آف آپشنس, ٹنز آف تھنگس دیٹ یو کین ڈو. اب فار ایگزامپل اگر یہ آپ کی پرائیورٹی ہے ہی نہیں اینڈ یو آر ہیپی ود واٹ یو آر اسٹیٹس کو, بٹ یو وانٹ ٹو بی لائک ڈوئنگ انف کہ برا بھی نہ سمجھا جائے کہ یار میں کام بھی اپنا پورا کرتا ہوں, جو میرا کام ہوتا ہے میں کرتا ہوں. اور میجورٹی ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنا کام جو ہے وہ پورا کرتے ہیں اور صحیح سے کرتے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن a lot of times they get carried away کہ یار نہیں, میرا خیال ہے ایکسٹرا محنت کرنی چاہیے, شاید کوئی براؤنی پوائنٹس مل جائیں. وہ غلط ہے. وہ اس لیے غلط ہے کیونکہ آپ کو یہ ویزیبلٹی نہیں ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا. یا تو یو ہیو ٹو گو آل آؤٹ, جیسے بہروز نے کہا کہ یو ہیو ٹو ریئلی ورک ٹوورڈز دیٹ کہ کٹ تھروٹ ہو کے اینڈ یو نو ایکسٹرا آورز لگا کے, یا پھر آپ وہ ورک اسمارٹ والی کیٹیگری میں چلے جائیں. اب وہ تو میجورٹی نہیں ہوتے. یا پھر یہ کہ آپ یو موو شپس if you are that desperate. Otherwise just maintain status quo, which means کہ آپ اپنی existing جو سچویشن ہے اس سے خوش ہیں. صرف minor changes here and there by the way can lead to work life balance. اور اب ہم تھوڑا سا ورک لائف بیلنس پہ بات بھی کر لیتے ہیں کہ ورک لائف بیلنس کیا ہے, جو میں پہلی بات کر رہی تھی اپنی. ایک میں اور چیلنج بتا دوں کیوں ورک لائف بیلنس ایک اور مشکل. سو آئی تھنک وی آر کمنگ ٹو دا سیم پلیس وچ از, اینڈ آئی تھنک یو سیڈ اٹ ویری رائٹ, کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی جو ہے وہ دال کہاں تک ہے, یا آپ کی جو ہے وہ ریالٹی کہاں تک ہے. سو فار انسٹنس اف یو آر لائک میں جو ہوں وہ کل جی ایم بننا چاہتا ہوں, یا میں کل یہ بننا چاہتا ہوں, یا میں یہ بن جاؤں گا. آئی تھنک شروع میں تو نہیں پتا ہوتا, بٹ اوور پیریڈ آف ٹائم یو ریئلائز, یو اسٹارٹ گیٹنگ فیڈ بیک اینڈ ریئلائز کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں, لوگ آپ کو کیسے جج کرتے ہیں, آپ کی ایکوٹی اب تک کتنی بن چکی ہے. اور اس میں آپ کو ریئلائز ہو جائے گا کہ یار یہ جتنی میں ایفرٹ لگا رہا ہوں اس ایفرٹ میں کام ہو جائے گا, یا مجھے مزید ایفرٹ لگانی پڑے گی, یا مزید ایفرٹ لگانے کا بھی فائدہ نہیں ہے, جس طرح بطول کہہ رہی ہے. اینڈ ہینس اف آئی ہیو ٹو reach that level, I should either change the strategy, jump ships altogether, or change functions, change roles, change projects. آپ کو اسٹریٹجی آل ٹوگیدر چینج کرنی پڑے گی. بلائنڈلی یہ سوچنا کہ بس میں لگا رہوں گا اور محنت کروں گا اور اوپر چلا جاؤں گا, وہ نہیں ہوتا. کیونکہ میں جس طرح کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس میں آپ کا ورک لائف بیلنس اور کمپرومائز ہوگا, کیونکہ دیر ول آلویز بی سم ون ہو ول بی اسمارٹر دین یو, ہو ول بی مور ہارڈ ورکنگ. اور اگر اسمارٹر نہیں بھی ہوا, دے ایکولی اسمارٹ ہوا, دے ول بی آلویز ریڈی ٹو پٹ مور. اور مور سے مراد یہی ہے کہ اسمارٹ لوگ بہت زیادہ ہیں کمپنیوں میں, اور جو اوپر لیولز ہیں وہ کم ہیں, تو ان کے لیے فائٹ بہت زیادہ ہے. سو اس فائٹ کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ ہے. سو یو ریئلی نیڈ ٹو نو کہ جلدی آپ کو ریئلائز کرنا ہے کہ کیا میری جتنی ایفرٹ ہے اس میں کام ہو رہا ہے, یا مجھے زیادہ بلڈ دینا پڑے گا فار می ٹو ریچ اپ دیر, اور از اٹ ورتھ اٹ اور ناٹ. کہ میں سب کو دیکھ رہا ہوں جو میرے ارد گرد ہیں. اگین یہ تو ہم جن کمپنیوں کی بات کریں وہاں پھر بھی ریلیٹیولی اتنا اسٹرگل نہیں ہوتی, بٹ انویسٹمنٹ بینکنگ, کنسلٹنسیز جو ہے, کنسلٹنگ کمپنیز, یہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جہاں واقعی لوگ جو ہیں ویکینڈس پہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, اور ویک ڈیز میں دے آر ورکنگ, دے ہارڈلی سی دیئر فیملیز, اور سبھی اسی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں. سو سبھی اسمارٹ ہیں, سبھی محنت کر رہے ہیں, تو اٹس لائک دا فائٹ از نیور اینڈنگ. تو ورک لائف بیلنس از آل کمپرومائز. اور ساؤتھ ایشیا میں تو بہت کامن ہے. میجورٹی آف دا کمپنیز ایون جن کے ہیڈ آفیسز یہاں پر بالکل کمپلیٹلی ڈفرینٹلی آپریٹ کرتے ہیں, دوز کمپنیز آر ویری ڈفرنٹ بیک ہوم. تو جیسے فار ایگزامپل دا کمپنی بہروز یوز ٹو ورک فار, وہ کینیڈا میں بہت لیٹ بیک تھی,
لیکن when he was working in the Middle East and he was working for the same company in Pakistan, it was completely different, by the way. The culture was different. تو culture obviously is determined by the country, مطلب جس جگہ وہ ہے، اور obviously the region. لیکن خیر وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائگریس. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں، پرائیورٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور ہم لوگ بعض اوقات جو ہے وی گیٹ کیریڈ اوے بیکاز ہم لوگ کسی اور کے گول میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. a lot of times we see people doing something around us and we get carried away by it because ہمیں لگتا ہے کہ یہی سچائی ہے یا یہی ریالٹی ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس انسان کا گول کیا ہے. تو آپ ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے جو ینگ ہوتے ہیں، تو وہ تو انرجیٹک بھی ہوتے ہیں. جب ہم بھی ینگ تھے، انرجیٹک ہوتے ہیں. یو پوٹنگ ان ایکسٹرا آورز، یو آبویسلی دس فیملی سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے. بعض اوقات یو آر سنگل، یو ڈونٹ ہیو دیٹ وری دیٹ یو ہیو ٹو گو ہوم اسپینڈ ٹائم ود یو بائی یور سیلف. یو کریٹنگ دیٹ یو کین سے بیس ابھی آپ کی بن رہی ہے. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے اور آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، آپ کی فیملی ہو جاتی ہے، بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ اینڈ وین یو آر ایجنگ از ویل، لائک وین یو کراس یور 40s، ایون وین یو کلوزر ٹو یور 50s، دیٹس وین یو ریئلائز، جب وہ آپ کے پاس لاسٹ رن رہ جاتا ہے، رن ریٹ جسے کہنا چاہیے، اس وقت وہ آپ کا لاسٹ لیگ ہوتا ہے کرکٹ کے میچ میں جسے کہتے ہیں. اس وقت آپ کو ریئلائز ہو رہا ہوتا ہے کہ ڈو آئی ریئلی نیڈ ٹو ڈو دس اور ناٹ. اور اس میں بھی پھر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ فل تھروٹل ہوتے ہیں اس ٹائم پہ بھی، بیکاز پرابیبلی دیئر پرائیورٹی از ڈفرنٹ. دے ہیو ٹو میچ اپ ٹو سم تھنگ، یا دے وانٹ کہ یار بس اب یہ آخری لیگ رہ گیا، اس میں نے بریک نہیں لگانی ہے، میں نے فل تھروٹل چلے جانا ہے، بیکاز اس کے بعد تو ریٹائرمنٹ ہے. تو اٹ آل ڈپینڈس آن ہاؤ یو پرسیو تھنگس، واٹس یور پرسپیکٹیو ورسز کے جو جنرل رول آف تھمب ہے. تو یہ آئی تھنک بیروز آر وی الائنڈ آن دس اور ناٹ؟ Yeah, I think we are, but let me just quickly summarize my point and then I'll explain a solution. میرا پوائنٹ سمپل یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو چاہنے کے لیے لگے ہوئے ہیں نا، کہ مجھے یہ پروموشن چاہیے، مجھے پیسہ کمانا ہے، وہ ورک لائف بیلنس سے نہیں ہو سکتا، بیکاز دیر آر سو مینی پیپل ان لائن کمپیٹنگ ود یو. تو یہ کہنا کہ بس میں 9 to 5 کام کروں گا اور اس میں میرا کام ہو جائے گا. دیر آر اسمارٹ پیپل ہو آر آلسو پرائرٹائزنگ اینڈ ہو آر ورکنگ ریڈی ٹو پٹ مور آورس دین یو. اب اس کا حل کیا ہے؟ جو میں نے اس کا ریئلائز کیا ہے اور میرے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اس کا سولوشن ہے، وہ جیمس کلیئر نے ایک آرٹیکل لکھا تھا بڑا اچھا، اس کا وہ اٹس لائک 4 برنر تھیوری اور برنر تھیوری سم تھنگ لائک دیٹ، جس میں کہتا ہے کہ ایسا امیجن کریں کہ اسٹوو ہے، اس کے 4 برنرز ہیں اور گیس ایک لمیٹڈ سپلائی میں. سو ایک ٹائم میں جو ہے یا سارے برنر دھیمے جل سکتے ہیں، یا ایک برنر اگر تیز ہوگا تو ایک کو کم ہونا پڑے گا، اینڈ سو آن سو فورتھ. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ایج کا یا ہر اپنی لائف کے ڈیکیڈ کا آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس برنر کو ایکسیلیٹ کرنا ہے. اب جب جو بطول میری بات کر رہی ہے گڈ پوائنٹ. وہ یہ کہ وین بہروز واز ینگ اینڈ ہی واز آل ان ٹو کریئر، تو بہروز یہ اچھا وہ بات کیا کری، وہ یہ کری آئی واز ینگ، وی جسٹ got married at 25, didn't have kids back then. بچے کرنے میں بھی we took like another 3 years before we had our kids. تو وہ میرا جو 20 کا ڈیکیڈ تھا وہ فل تھروٹل تھا. لائک I would not prioritize anything. I had so much energy, so much power. اور دوسرا یہ کہ باقی چیزیں تھیں بھی نہیں لائف میں. سو آئی اسپینڈ اے لاٹ آف ایفرٹ ان مائی کریئر. اچھا اس سے ہوا یہ کہ ان 20s میں میری ایکوٹی بن گئی. اچھا پھر میں نے 30s میں اس ایکوٹی کو کیش کیا کہ چونکہ میری ایکوٹی بن چکی ہے کہ یار بہروز تو ہارڈ ورکر ہے، بہروز کر لے گا، بہروز کو آتا ہے، بہروز کو سمجھ ہے. وہ اس لیے کیونکہ آئی واز جسٹ لائک کچھ بھی پرابلم ہو جائے آئی واز جسٹ پٹ آورز بہائنڈ اٹ، ایون اف آئی ایم ناٹ اسمارٹ آئی وڈ جسٹ تھرو آورز بہائنڈ اٹ. تو وہ ایکوٹی کو پھر میں نے کیش کیا اپنے 30s میں. اچھا اب 30s میں آئی اسٹارٹ ہیونگ کڈس. اب کڈس کے ساتھ وہی انرجی وہی ایفرٹ کے ساتھ نہیں کر سکتا، بٹ دیر آر ینگ پیپل ہو آر دیر رائٹ، جو کہ آ گئے ہیں، جو کہ ریس میں ہیں اور وہ زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں. اور بہت سے ایسے ہیں جو 30s میں بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بچے ہو گئے خیر ہے، بچے نہیں ہوئے ہم تو ابھی بھی فائٹ مارتے رہیں گے. آئی اسٹارٹیڈ ٹو چینج ان مائی 30s. آئی واز لائک اچھا 30s میں نے اپنی اس ایکوٹی کو کیش کرنا ہے. اینڈ دیٹ واز اے ٹائم سم ویئر ان مائی مڈ 30s وین آئی اسٹارٹیڈ ٹو سے کہ یار اب جو ہے وہ آئی نیڈ ٹو اسٹارٹ ٹو پیوٹ انٹو سم تھنگ انٹرپرینورل. کیونکہ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ پیسہ کمانا زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز اگینسٹ جسٹ بینگ گوئنگ اپ ان دا رینک، جس میں رینک تو اوپر جاتا رہتا ہے، تنخواہ بڑھتی ہے بٹ اور ٹیکس کٹ جاتا ہے، پلس یہ کہ ایفرٹ بہت ہے. وہی ہے کچھ ایک پوزیشن کے لیے ایسا نہیں. فار انسٹنس if I'm average 5 today, for me to hit the promotion I have to be 10. مطلب جو جمپ ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. جبکہ 5 پہ بھی مجھے جتنی تنخواہ مل جائے گی وہ صحیح ہے، مطلب I can coast on 5. بٹ وہ آگے جانے کے لیے مجھے ایکسٹرا مارجنل ایفرٹ نہیں، بہت سپر مارجنل ایفرٹ یا ایکسٹرا ایفرٹ جو ہے وہ ڈالنی پڑتی ہے فار می ٹو گو اپ. سو اٹ واز ان مائی 30s آئی ڈیسائڈیڈ
کہ ٹھیک ہے آئی ایم کیشنگ آن مائی ایکوٹی بٹ ناؤ آئی ہیو ٹو اسٹارٹ پیوٹنگ اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دا سائڈ. دس از وائی آور موو کیم ٹو کینیڈا ایز ویل. وی موو ٹو کینیڈا, وی موو ٹو یو ایس. سو وہ پھر ہم نے شارٹ کٹس لینے شروع کر دیے کہ یار ہاؤ ٹو موو کلوزر ٹو دا بگر مارکیٹس, تاکہ ہم جو ہیں وہ اسی چھوٹے پول میں, ساؤتھ ایشیا کے پول میں کمپیٹ نہ کریں ہوں, مڈل ایسٹ کے پول میں کمپیٹ نہ کریں ہوں. اب ہم ایک ایسے پول میں آ جائیں جہاں اپرچونیٹیز بڑھ گئی ہیں. تو ہماری کمپٹیشن زیادہ ہے. کمپٹیشن ہے بٹ اپرچونیٹیز بھی بڑھ گئی ہیں. تو ہم ہوں وی ہیو ایکسیس ٹو مور اپرچونیٹیز ود same competition, same level of competition, ہوں and so on and so forth. So this was how we started to strategize and pivot. And plus the business I started to build on the side as well along with Batul was also to say کہ یار کیا ہم اسی برنر کو جلائے رکھیں گے اپنے 30s میں بھی, 40s میں بھی, 50s میں بھی؟ نہیں. سو وی آر ناٹ دیر, بٹ ہم نے وہ اسٹارٹ کرنا شروع کر دیا کہ یار بائی دا ٹائم وی انٹر آر 40s وچ وی جسٹ انٹرڈ, ہم کو جو ہے وہ باقی برنرس پہ ہم فوکس کرنا شروع ہو جائیں, کڈس گوئنگ ٹو کالج اینڈ سو آن سو فورتھ. سو ہم کریئر کے ایفرٹ سے نکل کر بزنس اپنا 30s میں بنائے تاکہ ہم 40s کو زیادہ اپنی پرائورٹیز میں ہیلتھ پہ فوکس, فیملی پہ فوکس, ان سب چیزوں پہ فوکس کرنا شروع کر اچھا دیں. میرا ویسے تم سے ایک سوال ہے ود ریگارڈس ٹو دا ویڈیو اٹ سیلف کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تو چلو ہم نے اپنی جرنی بھی تھوڑی سی تم نے شیئر کی اینڈ ایوری تھنگ. آئی ایم اسپیسیفکلی کنسرنڈ اباؤٹ ورک لائف بیلنس فار دوز پیپل واچنگ ہو آر ناٹ وانٹنگ ٹو پیور ان ٹو اینی تھنگ ایلس. وہ خوش ہیں جہاں وہ ہیں, بلکہ وہ اسٹریٹجیز جاننا چاہتے ہیں ٹو کریٹ ورک لائف بیلنس, یا ورک لائف بیلنس ان اٹ سیلف اس کو سمجھنا چاہتے ہیں, مگر وہ نہیں کرنا چاہتے. جیسے فار ایگزامپل تم نے بالکل چھوڑ دیا کولڈ ٹرکی, تم نے جو ہے وہ کارپوریٹ کریئر کو, جیسے فار ایگزامپل تم کہہ رہے ہو, اینڈ یو اسٹارٹیڈ لائک لوکنگ فار آلٹرنیٹیوز. سو اٹس اے گریٹ ایڈوائس, گریٹ پیس آف ایڈوائس. آل آئی ایم سیئنگ از فار پیپل ہو آر ناٹ لوکنگ فار دیٹ, واٹ ایڈوائس وڈ یو گیو دیم اسپیسیفکلی ریگارڈنگ ورک لائف بیلنس, جو کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں اس ٹاپک پہ. اچھا دوستوں, ہم یہاں پہ جو بکس کا ذکر کرتے ہیں یا جو بھی آتھرس کا ہم بات کرتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل جیمس کلیئر یا میں نے ایڈم گرانٹ کی بات کی, تو یہ ہم بکس کے ریفرنس سے جو کرتے ہیں بات, وہ ہم آپ کو بھی انکریج کریں گے کہ پلیز ڈو ریڈ, بیکاز پڑھنے سے بہت آپ کا دماغ جو ہے اور آپ کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. ایک تو گروتھ ہوتی ہے اور پرسپیکٹیو بھی چینج ہوتا ہے. میں اور بہروز جو ہیں وہ ہم آڈیبل یوز کرتے ہیں, اور آڈیبل جو ہے ایک بہت بہترین جو ہے وہ ایپ ہے جس کو کہ آپ کہیں بھی کسی بھی وقت جو ہے اپنے ہیڈ فونس ڈالیں اور کوئی بھی کتاب جو ہے وہ آپ آڈیبل پہ سن سکتے ہیں. رائٹ بہروز؟ کیونکہ لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوں ٹائم نہیں ہے. اچھا تم تو بکس پڑھ لیتے ہو, ہمارے پاس ہوں ٹائم ہے. مجھے اور بطول کو کتابیں پڑھنے کا ریلیٹیولی شوق بھی ہے. پر اگر آپ کو شوق اس طرح سے, اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, سو بیسٹ آئیڈیا ہے کہ یوز آڈیبل. اور میں کرتا یہ ہوں کہ میں عموماً پہلے بک آڈیبل پہ سنتا ہوں. اگر مجھے بک اچھی لگتی ہے تو میں اس کو پڑھ لیتا ہوں, اگر وہ اتنی اچھی نہیں لگتی تو پھر میں اس کو صرف سنتا ہوں, اینڈ دیٹس اٹ, اینڈ آئی گیٹ واٹ آئی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ فرام جسٹ لسننگ ٹو اٹ. سو سکسیز کے لیے کوئی بھی سکسیزفل آدمی میں ایسا نہیں جانتا جو کتابیں نہ پڑھتا ہو. ہر پڑھنے والا سکسیزفل نہیں ہوتا, لیکن ہر سکسیزفل آدمی جو ہے وہ کتابیں ضرور پڑھتا ہے. سو آئی ہائیلی ریکمینڈ یو شوڈ ریڈ بکس, اینڈ اف یو کین ناٹ ریڈ بکس, لسن ٹو بکس, اینڈ دا بیسٹ وے ٹو لسن ٹو بکس از دا وے وی ڈو اٹ از آڈیبل. سو اس کا میں لنک چھوڑ دوں گا ڈسکرپشن آف دس ویڈیو میں. اگر آپ وہ لنک یوز کریں گے تو آپ کو پہلے مہینے کا فری ٹرائل ملے گا, پلس آپ کو 2 بکس فری بھی ملیں گی. سو ٹرائی دیٹ آؤٹ. سو میرا پوائنٹ یہ کہ آپ جو ہیں وہ اسٹارٹ تھنکنگ آف یور لائف ان ٹرمز آف کہ کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو نو مس ہیں لائف میں, اور اس پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا. سو فار انسٹنس میرے بچے کا سپورٹ ہے, کم رین کم شائن کم بگ پریزنٹیشن, وہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا. ایگزیکٹلی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ہر دن جو ہے وہ ورک لائف بیلنس ملے گا. ہر دن جو ہے وہ آپ فار انسٹنس 9 to 5 کام کر رہے ہیں یا 9 to 6 کام کر رہے ہیں, اور پھر مہینے میں 3 دن ایسے ہیں جس میں آپ بالکل 9 to 12 کام کر رہے ہیں. اور دس از ویئر یو سے یار یہ میرا ورک لائف بیلنس ہے, دیٹ آئی ایم اویلیبل فار امپورٹنٹ مومنٹس, امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز, امپورٹنٹ انسٹنسز ان مائی لائف, وہ میں مس نہیں کروں گا, بیکاز دوز آر دا تھنگز دیٹ آئی ول ریگریٹ. ورک لائف بیلنس یہ نہیں ہے کہ آپ بولیں بس میں 5 بجے گھر آ جاؤں, میں رات کو بیٹھ کے مووی دیکھ لوں, یا شام میں بیٹھ ہاں کے میں مووی دیکھ لوں, میں چل کر رہا ہوں, میرا ورک لائف بیلنس ہے. میرے لیے ورک لائف بیلنس یہ ہے کہ بے شک منڈے مارننگ کو میرے بچے کا سپورٹ ہے, اور منڈے مارننگ کو ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے, آئی مس دیٹ میٹنگ, آئی اٹینڈ دیٹ سپورٹ, کیونکہ مجھے پتہ ہے فار دا ریسٹ آف دا ویک آئی ول بی ورکنگ 9 to 6 9 to 7. میں وہ زیادہ ایفرٹ ڈالوں گا فار می ٹو ہیو دیٹ ایکویٹی, تاکہ لوگ کہیں کہ یار دس گائے از آن ہز گیم, ہی از ڈوئنگ ویری ویل, اینڈ ہینس اٹ میک سینس اف ہی وانٹس ٹو جسٹ ٹیک سم ٹائم آف. اور یہ وہ نہیں ہے کہ میں نے ڈے آف لے لیا ہے, میں اپنی ویکیشن سے لے رہا ہوں, نہیں. ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی ایکویٹی اتنی اسٹرانگ ہے دیٹ ہی کین اسٹیپ آؤٹ آف دا آفس, گو گیٹ ہز ورک ڈن, اینڈ کم بیک اینڈ اسٹل بی ورکنگ آن. اور اس میں دیکھیں, دس از مائی پرسنل اوپینین اگین, کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی اگر آپ اسٹار پرفارمر ہیں تو ہی آپ یہ ایٹیٹیوڈ کر سکتے ہیں.
مطلب اگر آپ ایوریج بھی ہیں اینڈ دیٹس یور ایبلٹی اینڈ نو بڈی ہیز این ایشو ود دیٹ بیکاز دیر آر پیپل ہو آر ایوریج ہو جسٹ ڈو دیئر ورک گیٹ آؤٹ دیٹس دیٹ prioritizing your own self اور امپورٹنٹ اسٹف لائک فار ایگزامپل بچوں کا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے. لاٹ آف ٹائمس دیکھا گیا ہے کہ اس میں اگر میٹنگ کو آپ بعض اوقات پرائیورٹائز نہیں کر رہے ہوتے اب بچوں کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ اسکول میں ورسز کہ جو آپ کی کام کی میٹنگ یا کوئی پروجیکٹ یا وٹ ایور, اگین ڈپینڈنگ آن ہاؤ امپورٹنٹ دیٹ پروجیکٹ از. اگر فار ایگزامپل اٹ از سم تھنگ جو کہ کروشل ہے کہ آپ کے انپٹ اور ویلیوبل انپٹ کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا تو 100% یو ول ہیو ٹو ورک اراؤنڈ دس. بٹ اے لاٹ آف ٹائمس پیپل ڈو اسٹف کہ ویکیشن فار ایگزامپل پہلے سے پلانڈ ہوئی ہوئی ہے, کیلنڈر میں ہے, لیکن لوگ جو ہیں وہ اس ویکیشن کو نہیں لیتے یا موو کر دیتے ہیں یا اس پہ بھی لیپ ٹاپ لے کے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں ویکیشن پہ کہ نہیں یار یہ امپورٹنٹ کام ہے یہ تو کرنا ہے. کیوں بھائی, کمپنی بند تو نہیں ہوتی نا. اگر آج آپ نکل جائیں گے یا فائر ہو جائیں گے یا آپ چھوڑ دیں گے تو کیا کمپنی بند ہو جاتی ہے؟ ون مین شو کمپنی میں شاید ہوتا ہوگا لیکن کہیں بھی نہیں ہوتا. کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی پرچون کی دکان لے لیں آپ کہ اس میں وہ جو چھوٹا کام کر رہا ہے جو لگا ہوا ہے آج وہ چلا جاتا ہے, تھوڑا سا افیکٹ آئے گا لیکن دا شو کیپس آن, لائک دا شو کیپس گوئنگ. سو مائی پوائنٹ از کہ وی نیڈ ٹو پرائیورٹائز اینڈ سیٹ دا باؤنڈریز. تو a lot of times ہم باؤنڈریز ہی نہیں سیٹ کرتے بیکاز ہم ہر چیز پہ یس سر کہہ رہے ہوتے ہیں. جو بیروز اپنی ایگزامپل دے رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی یہی تھا کہ وین ہی واز اسٹارٹنگ آف اینڈ ہی واز فل تھراٹل ہی وڈ سے یس ٹو پریٹی مچ ایوری تھنگ اینڈ دین ناؤ ہی سیز کہ یار آئی شوڈنٹ ہیو. اگین ہائنڈ سائٹ میں آپ کو بہت سی چیزوں کا احساس ہوتا ہے. یہاں پہ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باؤنڈری سیٹ کرنے میں یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کم کام کر رہے ہیں یا آپ کام سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. باؤنڈری سیٹ کرنے کا مطلب یہ کہ یو ہیو آلریڈی سیٹ دیٹ اسٹیٹمنٹ. آپ نے کہہ دیا ہے کہ یار میرے بچے کا فار ایگزامپل یہ اپوائنٹمنٹ ڈاکٹر کے ساتھ یا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ اسکول میں, اسپورٹس ڈے, چھوٹی سی چھوٹی چیز اگر وہ آپ کے بچے کے لیے امپورٹنٹ ہے تو آپ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. پرائیورٹائز دیٹ. تو یہ چیزیں بہت سے لوگ نہیں کرتے اور وہ پروجیکٹ یا وہ چیز جو کہ اگین a lot of times your promotion and everything it's based on a performance over a period of time, not on instances. We try to isolate instances and be like کہ یار اگر یہ میں نے نہیں کیا نا, آج میں اگر نہیں پہنچا ٹائم پہ اور میں نے نہیں کیا یہ بولا نہیں جو بھی مجھے بولنا ہے تو بس گیا یہ موقع گیا. آئی تھنک جو پروموشن ٹو یور پوائنٹ بیروز اینڈ پرفارمنس از بیسڈ, تبھی وہ پرفارمنس اپریزل جو ہے وہ ایک سرٹن پیریڈ کے بعد ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کی پرفارمنس دیکھی جا رہی ہے. جو آپ نے کہیں کچھ مس کر لیا ہے وہ آپ دوبارہ میک اپ کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ کے امپورٹنٹ ایونٹس ہیں لائف کے, خاص کر آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ, دے آر ناٹ گونا کم بیک. تو دیٹ از دا تھنگ. دوسرا ہے کہ پرسیویرنس ایک اور بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے اور عموماً دیسیز میں نہیں ہوتی, جس میں کچھ نہیں, اگر 1 سال ضائع ہو جائے کریئر کا, 2 سال ضائع ہو جائیں, اٹس اے ویری لانگ گیم کریئر کی. سو اف دیر از اے پیریڈ آف ٹائم جہاں آپ کو اپنی فیملی کو پرائورٹائز کرنا ہے, بچے آپ کے کالج گوئنگ ہو گئے یا کوئی فیملی میں ایسا چیلنج چل رہا ہے, اٹ از اوکے ٹو سے ہولڈ آن ٹو دا کریئر. جو میں وہ برنر والی بات مجھے بہت پیاری لگتی ہے, اسی لیے کہ یو ہیو ٹو ورک ود دا برنرز. کوئی 1 سال ایسا ہوگا جس میں آپ یو ہیو ٹو پٹ اے لاٹ آف ایفرٹ. آپ بولیں گے یار یہ میرا آئی ایم کمنگ کلوز ٹو اے پروموشن, دس از دا ایئر آئی ول پٹ میکسیمم ایفرٹ, آئی ہیو ٹیکن اے لاٹ آف پروجیکٹس. اور جب وہ سارے کرنے کے بعد بٹ دین آلسو گیو یور سیلف اے ایئر اور 2 جہاں بولیں کہ اب میں تھوڑا سا کوسٹ کروں گا اور اب میں فل تھروٹل ہو جاؤں گا, اب میں کوسٹ کروں گا, اینڈ سو آن سو فورتھ. آئیڈلی تو بہت اچھا ہوگا کہ آپ اس کو ڈیکڈس کے حساب سے کر لیں ود انرجی دیٹ یو ہیو, بٹ ایسا نہیں کہ وہ بالکل آپ 30s میں آ کے چل کر جائیں گے, 40s میں آ کے سلو ڈاؤن کر جائیں گے. دیر ول بی ایئرز اور منتھس جہاں یو گو ہائی اینڈ دین منتھس اور ایئرز وین یو گو ایزی اینڈ لو. سو ڈو دیٹ. دوسرا جو یہ ہے, ایک اور بات میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ٹرائی ٹو ایلیمینیٹ یوز لیس ایکٹیویٹیز فرام یور لائف ادروائز. اور وہ ورک پہ بھی ہو سکتی ہیں, لائف میں بھی ہو سکتی ہیں. فار انسٹنس سیک ہیلپ, مے بی اگر کلیننگ کی ہیلپ ہے تو ورسز یہ کہ آپ ایک تو 9 to 5 کام کر رہے ہیں, پھر آ کے گھر بھی صاف کر رہے ہیں, کھانا بھی پکا رہے ہیں, اینڈ یو آر پٹنگ اے لاٹ آف ایفرٹ ان ٹرمز آف مینٹیننگ دا ہاؤس اینڈ آل. کمیوٹ بہت سے لوگ بائی دا وے ہم جانتے ہیں جو کہ کیونکہ میرا بیروز کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وی آر ویری ویری الائنڈ آن ایٹ لیسٹ ون تھنگ وچ از کمیوٹنگ ٹو ورک. اور اس میں یہ تھا کہ جب ہم نے شروع کیا تو اتفاق سے میرا اور بیروز کا آفس جو ہے وہ ایک ہی بلڈنگ میں ہوتا تھا جب وین وی اسٹارٹیڈ آف ایز اے میرڈ کپل بیک ان پاکستان. تو ہم لوگوں کو اس وقت تو فیل نہیں ہوا, لیکن مجھے یاد ہے کہ اس ٹائم پہ بھی می اینڈ بیروز وہ پرائیورٹائزنگ لیونگ کلوز ٹو ورک ورسز لیونگ
away from work because اس وقت بھی ٹریفک ایشوز تھے اینڈ آل دیٹ. اچھا اس کے بعد جب ہم موو ہوئے دبئی تو بیروز واز ورکنگ, آئی وازنٹ ورکنگ, لیکن آئی واز ٹوٹلی الائنڈ کہ بیروز شوڈنٹ بی working too far away from where we live. Matlab, we should move to a place which is close by to his workplace because I wanted him home on time or leave to work. یہ نہیں کہ بہت صبح صبح نکل رہے ہیں just to make it in time for work. تو وہ ہماری ہمیشہ سے پرائیورٹی رہی. اور جب ہم کینیڈا موو ہوئے تب تو ہم لوگ نے مطلب ملٹیپل دفعہ موو بھی ہوئے بیکاز آف دا فیکٹ. اور یہ ہمارا اگین اپنی پرسنل جرنی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ ایوری بڈی شوڈ ڈو اٹ, بٹ ہم نے آئی تھنک وی بلیو ویری اسٹرانگلی اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ یو شوڈ لیو کلوز ٹو ورک. اس لیے کیونکہ پہلے تو کووڈ سے پہلے اور ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو 5 days a week کرتے ہیں. پریکٹیکلی یور ہول لائف از اسپینٹ ایٹ ورک pretty much. مطلب یور میجورٹی آف یور ٹائم, ناٹ لائف بٹ میجورٹی آف یور ٹائم از اسپینٹ ایٹ ورک. تو آپ صبح سے لے کے شام تک کام پہ ہیں, 5 دن آپ جاتے ہیں, تو دیٹ پلیس از امپورٹنٹ اینڈ اٹ شوڈ بی کلوز بائی ورسز یو ہیونگ ٹو کمیوٹ ایوری سنگل ڈے 1 گھنٹے 2 گھنٹے. اور آئی نو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بس میں نہیں ہے کہ ان دا سینس دیٹ دے کین ناٹ فائنڈ سم تھنگ ڈاؤن ٹاؤن, جیسے فار ایگزامپل ہے بہت ایکسپینسو ہے, ناٹ مینی پیپل کین لیو ان ڈاؤن ٹاؤن اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو اگین دیر آر ایشوز جو کہ آبویسلی کنٹرول میں نہیں ہوتے, آپ کے ایکسٹرنل ہوتے ہیں آپ کے اپنے ڈیسیشن میکنگ میں. لیکن پیپل ہو کین میک اٹ ہیپن شوڈ ڈیفینیٹلی ڈو دیٹ بیکاز کمیوٹ سیوز اے لاٹ آف یور ٹائم. برلینٹ پوائنٹ. میں تھوڑا سا اسٹرگل کر رہا تھا یہ چیز ڈھونڈنے میں, اینڈ کمیوٹ از اے ویری گریٹ پوائنٹ بیکاز وہ بھی ورک کا حصہ ہو جاتا ہے. سو ورک لائف بیلنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ورک کے آورس کو ریڈیوس کر دیں. ورک کے آورس کو ریڈیوس اگر آپ نے کر بھی دیے تو پھر آپ کو اپنی لائف پہ فوکس کرنا ہے. اگر اس کے بعد بھی آپ جو ہیں وہ گاڑی میں گزار رہے ہیں, وقت کمیوٹ میں گزار رہے ہیں, گھر آ کے صفائیوں میں لگے ہوئے ہیں یا ایسی ایکٹیویٹی میں لگے ہوئے ہیں, صفائیاں از جسٹ این ایگزامپل, ایسی ایکٹیویٹی میں لگے ہوئے ہیں جو کہ لائف نہیں ہے, جو کہ از ناٹ ایڈنگ برنگنگ یو ہیپینیس, برنگنگ یو بلیس, تو پھر وہ ورک لائف بیلنس آپ نے اچیو نہیں کیا. آپ بے شک یہ بولیں یار میں تو 5 بجے اٹھ جاتا ہوں آفس سے, اور پھر میں گھر آ کے جو ہوں آئی ایم جسٹ, اور مے بی آئی ایم جسٹ کمیوٹنگ فار اندر 2 hours, then that is also part of the work. So you need to بیروز ایک find اور and make it ایگزامپل easy. دے دوں, وی نو سمبڈی جنہوں نے جس خاتون کو سب بہت انوی بھی کرتے تھے ان کینیڈا بیکاز شی ہیپن ٹو ہیو فلیکسی آورز. کہنے کو فلیکسی آورس تھے ان دا سینس کہ اس کو کمپنی نے کہہ دیا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے تم اپنے بچوں کو پک کرنا ہوتا ہے اور ڈے کیئر میں نہیں چھوڑنا ہے تم نے, یا آفٹر اسکول ایکٹیویٹیز نہیں کروانی, تو یو کین لیو ایٹ 3 o'clock. So she would start work at 8:30 and leave at 3. But believe it or not, she was on her laptop up until 7 o'clock in the night. تو اس سے تو بہتر وہ تھا کہ وہ لوگ جو کہ 4 بجے کام ختم کر کے یا 4:30 بجے گھر آ کے پھر دے پیکڈ اپ اینڈ دے آر کمپلیٹلی ڈن ود دا ورک نا. تو دیکھیں a lot of times آپ کو دوسرے کی سچویشن بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے بیکاز آپ ایک ایلیمنٹ دیکھ رہے ہیں, ایک اینگل دیکھ رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے کہ وہ جلدی گیٹنگ آف فرام ورک از ناٹ ریئلی گیٹنگ آف فرام ورک, دے اسٹل دیٹ. خیر یہ تو اس کے کنٹرول میں نہیں تھا بٹ اسٹل. اچھا ایک اور ریزن کہ کیوں ورک لائف بیلنس جو ہے وہ صرف ٹائم باؤنڈ کر کے آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ بہت باری ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے اپنا 5 بجے لیپ ٹاپ بند کر دیا, بٹ یور مائنڈ از اسٹل ورکنگ. ہاں میرے ساتھ بہت باری ایسا ہوا ہے کہ ایون آئی کانٹ سلیپ ایٹ نائٹ بیکاز دیر از سم, اور ایسا نہیں کہ کوئی اسٹریس کے پوائنٹ آف ویو سے, کوڈ بی اسٹریس ایز ویل بٹ کوڈ بی جسٹ بیکاز آئی ایم مینٹلی انگیج کہ وہ کام کرنا ہے, کل یہ دیکھنا ہے, کل اس کو کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, یہ پروجیکٹ ایسے کرنا ہے, تھنگز آر گوئنگ آن. مائی سن وڈ کم ٹو می, ہی وڈ وانٹ ٹو ٹاک ٹو می, اور میرا دماغ جو ہے وہ ابھی بھی ورک پہ. تو یہ کہنا کہ میں 5 بجے کام سے اٹھ گیا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ورک لائف بیلنس اچیو کر لیا ہے. اف یور برین از اسٹل انگیجڈ, اینڈ دس از دا ہارڈر پارٹ بائی دا وے. وہ پھر ایزی ہے کہ آپ جو ہے 5 بجے لیپ ٹاپ بند کر دیں, بٹ ہاؤ ٹو سوئچ یور برین از ویری ہارڈ. اینڈ اگین دس از ویئر واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از یو نیڈ ٹو اسٹارٹ ہیونگ سم ہابیز, یو نیڈ ٹو اسٹارٹ ہیونگ سم کمٹمنٹس ادر دین یور ورک, تاکہ آپ جب آئیں تو آپ بولیں میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے بٹ ٹو انگیج ان دس پرٹیکولر ایکٹیویٹی بیکاز آئی ہیو ٹو بی ہیئر. Let's say you start taking some classes, maybe it's learning a musical instrument. You cannot be at work when you are learning a musical instrument. Workout is very important because when you are working out, دماغ میں اور کچھ نہیں ہوتا except how you can go about lifting that weight or how you can go about completing your run. اسی طرح don't have mindless activities جہاں صرف آپ you're just sitting down and I don't know just playing with your child in a way where you're not mentally engaged. So play in games where you're mentally engaged. Could be a game of chess جہاں mentally engaged ہیں versus یہ کہ any other activity I can't think of any, but where you're not mentally engaged, you're just physically engaged, but آپ کا دماغ ابھی بھی کام پہ لگا ہوا ہے. اچھا تم نے ایک بہت اچھی بات کی تھی, اب میں اس پہ واپس آ رہی ہوں, پروبیبلی ہم الائن کر رہے ہیں اپنے ڈسکشن کو.
تم نے کہا تھا کہ ورک لائف بیلنس ایک متھ ہے یا ایک چوئنگم ہے جو کہ آپ کو کارپوریٹ سیکٹر نے دی ہوئی ہے، اور اس کی بہت اچھی ایک ایگزامپل ہے میرے دماغ میں جو ہے، اور جو میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ لاٹ آف ٹائمس آپ نے دیکھا ہوگا کمپنیز آر گیونگ یو دیز ایڈڈ پرکس کہ جم بھی ہے آن پریمیسز، اور اس کے بعد سوشل ہیپی آور ہو رہا ہے، یہاں تو بہت زیادہ کامن ہے ہیپی آور کے لوگ بعد میں ڈرنکس کے لیے جا رہے ہیں سوشلائز کر رہے ہیں کہ سوشل آور ہے every Friday, people are networking together in the company and all. I feel that you should draw a line. And the reason for that is because you're meeting the same people, conversation گھوم پھر کے کام پہ ہی آ جاتی ہے. اور جیسے کہ فار ایگزامپل جو ورک آؤٹ ہے، اچھا ٹھیک ہے ایکسرسائز، آئی انڈرسٹینڈ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں کر پاتے گھر جا کے، ان کو زیادہ موٹیویٹنگ لگتا ہے کہ اپنے ورک میٹس کے ساتھ کریں. I would strongly recommend کہ you keep your work and your life, as in life your exercise routines, your socializing separate from your work. وہ کرنا ایٹ ورک پلیس، سوشلائز کرنا ورک پلیس پہ once in a blue moon is not a bad thing, but just hanging out with the same kind of people even outside of work is not good for your health اور mental health, because آپ انہی گوسپ میں، ایک تو گوسپ آف گریپ وائن اس میں پھنسے رہیں گے، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ انہی کانورسیشنس میں واپس گھوم پھر کے آ رہے ہوں گے. پھر یہ کہ آپ جو ہے وہ، کیونکہ دس از ہیومن نیچر، یو کی ناٹ چینج دیٹ. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ جم کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہمارے پاس تو برسٹا ہے، کافی آپ صبح آ کے ناشتہ بھی آفس میں کریں. نہیں جم چھوڑو، ایز این ہیونگ اے ڈنر ود یور باس اسٹل ورک بائی دا وے. آپ اگر اپنے باس کے ساتھ، اپنے کولیگس کے ساتھ بیٹھ کے ڈنر کریں، کولیگس شاید پھر بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو، بٹ یہ بھی مجھے بہت برا لگتا ہے وہ جو ڈنرس پہ جا رہے ہیں اور اس کو پھر کنسیڈر کرنا کہ یا لنچ پہ جا رہے ہیں، وہ اگر باس ساتھ بیٹھا ہے تو وہ بھی جو ہے اٹس اے ورک سیٹنگ، رائٹ؟ اٹس اسٹل ورک فار می. سو یو ہیو ٹو ٹیک اے بریک فرام آل آف دیٹ. بٹ نے بہت اچھی بات کی وچ از کہ آئی تھنک اف آئی ہیو ٹو لنک سم تھنگ سملر ٹو اٹ as well, which is start finding friends outside work as well, which is something I didn't have for a very long time because I moved cities when I started working اور میرے سارے دوست اسی کمپنی میں تھے، تو انہیں کے ساتھ اٹھنا، انہیں کے ساتھ بیٹھنا، انہیں کے ساتھ شام میں بھی گزارنا. سو I realized I was just working throughout mentally at least. تو وہ بھی ایک اور ضروری ہے، جس طرح میں نے کہا کہ not just find hobbies but also find social circle which is outside work where you can connect. اور اس کے علاوہ بیروز مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آئی تھنک companies will always give you these because they are also competing against each other کہ کون کتنا زیادہ جو ہے وہ پرکس پرووائڈ کر رہا ہے، مطلب ایٹ ورک پلیس کہ آپ کے پاس وہی جیسے میں نے کہا برسٹا ہے، بریکفسٹ ہے، کہ آپ جو ہے بس صبح سے لے کے رات تک ہمارے پاس ہی رہیں. مطلب آئی کین ٹیل یو دیر کمپنیز، بگ کمپنیز دیٹ ایکچولی ہیو ہوٹل آلسو اکاموڈیشن ود ان دی لائک جو کیمپس جس کو کہتے ہیں پریمیسز، کہ آپ جب ٹریول کر رہے ہیں تو بھی آپ کے پاس جو ہے وہ اب اتنا روم نہیں ہے، بریدنگ روم، کہ آپ جو ہے وہ کہیں سے ٹریول کر کے اس جگہ اگر آ رہے ہیں تو وہ کمپنی کے نے اپنا ہوٹل بھی اپنی اسی کے اندر پریمیسز کے اندر بنائے ہوئے. تو مائی پوائنٹ بینگ کہ آئی تھنک یو نیڈ ٹو ڈرا اے لائن اینڈ یو نیڈ ٹو سے کہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ آئی ول ڈو. کانشیس ایفرٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ ورک لائف بیلنس جو ہے، جس کی ہم نے شروع کی تھی اس کانسیپٹ سے کہ یوٹوپین کانسیپٹ ہے اکارڈنگ ٹو بیروز، میں سمجھتی ہوں یوٹوپین کانسیپٹ نہیں ہے. ہاں اٹ از اے کانسیپٹ دیٹ ہیز بن سولڈ ٹو اس بائی دا کمپنیز دیم سیلوز، اور ہم نے اس میں بائی ان بھی کر لیا ہے. لیکن آئی تھنک وی کین آلسو ٹرک دیم، لائک آئی سیڈ، ورک اسمارٹر اینڈ پرائیورٹائز. گول سیٹنگ از سپر امپورٹنٹ. اچھا میں نے یہ ایک چیز سیکھی تھی اپنی ایگزسٹنگ ورک پلیس پہ، جہاں میں نے اس کو کہتے ہیں پرپز ٹو امپیکٹ، ایک ہم نے یہاں پہ سیمینار لیا تھا. اگین وہ اسپانسرڈ تھا بائی دا کمپنی جس کمپنی میں کام کرتی ہوں. سو آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو دیم فار ڈوئنگ دیٹ، بیکاز وہ پرپز یہ تھا کہ اچھا کلیشیڈ ہے یہ بات بھی، کہ پرپز آپ نے اپنا پرپز جو ہے آپ کا وہ کمپنی سے الائنڈ ہے یا نہیں ہے. بہرحال اس میں بہت سے لوگوں نے جب اپنا پرپز فگر آؤٹ کیا، وہ ایک کوچ ہوتا ہے، وہ آپ کو دے کیپ آسکنگ یو ڈفرینٹ کویسچنس، پھر آپ فوکس گروپ کرتے ہیں، پھر آپ ڈفرینٹ گروپس میں اسپلٹ ہوتے ہیں اور ٹیم سیٹنگ میں ڈفرینٹ گیمس کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اس سے آپ کو فگر آؤٹ ہوتا ہے کہ آپ کا گول، آپ کا پرپز کیا ہے، یا آپ کیا لائف میں کرنا چاہتے ہیں بائی دوز ڈسکشنس. اور پھر جو آپ کے پیئرز ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کام کریں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی کیا آبزرویشن ہے بائی دا ڈسکشنز دیٹ دیو ہیڈ. لیکن وہ سارے جو پرپزز تھے وہ سب کے دے ور آل ناٹ ایٹ آل، شاید ایک کا دکا لوگ تھے جو کہ بالکل ہی دے ور ڈوئنگ دا کائنڈ آف اسٹف ایٹ دا کمپنی دیٹ دے، ہماری کمپنی میں وہ
کام بھی وہی کر رہے تھے جس کے بارے میں وہ پیشنیٹ ہیں. لیکن میجورٹی آف دیز پیپل ور ایکچولی انکلوڈنگ مائی سیلف وی ور ناٹ ڈوئنگ دا ورک دیٹ وی آر پیشنیٹ اباؤٹ. تو اینڈ اٹس اے گڈ تھنگ آئی فیل کہ جب آپ کا پیشن جو ہے وہ بھی آپ کے کام سے اگر ڈفر کر رہا ہے تو آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ, بیکاز ایونچولی اف یو لیٹ گو آف دیٹ ورک پلیس یور پیشن ڈزنٹ گو ود اٹ, right? You still have something on the side. Probably I'm seeing it in a different way. A lot of people would say کہ do what you like, یعنی آپ روز کام پہ بھی اگر آپ وہ کام کریں جس میں آپ کا پیشن ہے تو آپ شوق سے جائیں گے جاب پہ. ہاؤ ڈو یو ڈیفرینشیٹ نو دیٹ؟ آئیڈلی تو یہی ہونا چاہیے کہ یو آر ورکنگ ان یور پیشن, بٹ ہر جگہ ایسا ہو نہیں سکتا, رائٹ. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک منی آؤٹ آف یور پیشن ایز ویل. میرا پیشن کرکٹ کھیلنا ہے, تو کرکٹ سے تو پیسے مجھے نہیں بنیں گے, ٹھیک ہے, بے شک میں کھیلتا ہوں, بٹ آئی کین ناٹ بی وراٹ کوہلی آف دا ورلڈ, رائٹ. سو فار دیٹ میٹر آئی نیڈ ٹو ہیو اے جاب. بٹ واٹ بٹول از سیئنگ از, اگر آپ کا جاب پیشن نہیں ہے تو اپنا اور کوئی پیشن رکھیں, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا اور کیا پیشن ہے, تاکہ یو کین آلویز ڈیٹیچ یور سیلف فرام ورک, ورسز یہ کہ آپ اسی کام میں پھنسے رہیں 24 گھنٹے, ایون اف یو کلوز یور لیپ ٹاپ یور برین از اسٹل دیئر. اینی ویز آئی ووڈ لائک ٹو جسٹ کلوز آن دس. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ورک لائف بیلنس از, اف اینی تھنگ یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ان ڈیکیڈس, ان فیزز آف یور لائف, اور اس لائف کے فیز کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کریں. When you don't have kids, when you don't have a spouse, maybe you're working much harder, you're young, you have more energy. جیسے جیسے آپ جو ہیں وہ ایج کریں, your priorities should change and your work should adjust. Don't go for کہ مجھے پروموٹ ہونا ہے, مجھے زیادہ پیسہ بنانا ہے. بہت پیسہ نہیں بنے گا, اوپر بھی جاتے رہیں, اور بن بھی جائے گا, کچھ لیولس پہ جا کے بہت زیادہ پیسہ بنتا بھی ہے, بٹ اس کے لیے the amount of effort, the amount of sacrifices are so major. Like I don't want to be in a place where I have a broken family, my kids hate me, and I am a SVP or a CEO of a particular company. لیکن بیروز میں تم سے یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, اف یو ڈونٹ مائنڈ می سیئنگ دس, اینڈ آئی ہوپ یو اگری آن دس پوائنٹ ایٹ لیسٹ, کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے فل تھروٹل ہو کر چیک کر لیا پھر بھی کچھ نہیں ہوا, بعض اوقات تو یو ول اچیو, سم پیپل گیٹ لکی اینڈ دے ڈو اینڈ اپ ویئر دے وانٹ ٹو بی, بٹ فار میجورٹی آف دا پیپل اف یو اسپینٹ لیٹ سے 2-3 years اینڈ نتھنگس کمنگ آؤٹ آف اٹ, پیوٹ بیکاز لائف جو ہے وہ شارٹ ہے. ہم پوری زندگی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں اور لگے رہیں رٹ میں. 100% بیوٹیفل, آئی کمپلیٹلی ایگری. اور ایگزیکٹلی اس لیے میں بات کروں کہ آپ جو ہیں وہ ریئلائز سون دیٹ از اٹ سم تھنگ وچ از ورکنگ فار یو, اور اگر نہیں تو پیوٹ کریں, چینج کریں, ورسز یہی کہ اس سیٹ اپ میں بھی آپ پھنسے رہیں, یو آر ہیٹنگ یور لائف ایز ویل, یو آر ہیٹنگ یور جاب ایز ویل, یو آر ناٹ ایبل ٹو کم آؤٹ آف اٹ, اینڈ ہینس یور ورک لائف بیلنس از ایونچولی سفرنگ. Anyways, you have any other points? Because I don't have it. I think it's one of the longest videos we've made, and maybe it's because also we weren't prepared the way we are in terms of, not prepared by prepared, I mean aligned the way we typically are. Because usually ہمارے پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے موسٹلی ہم ایک ٹاپک پہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو الائنمنٹ ہوتا ہے. اس پہ تھوڑا سا میرا اور بیروز کا ویوز تھوڑے سے ڈفرینٹ تھے, جو کہ آپ نے نوٹ کیا ہی ہوگا. تو اینی وے Thank you for listening in. اور اگر آپ کے کوئی comments ہیں, inputs ہیں, please share کریں, اور جیسا میں نے کہا, please make sure to like and subscribe to the channel as well. Thank you. thanks for watching.